مولاي صل وسلم دائما. یعنی آگاہ کر رہی ہے ولا تہینو کہ رب کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، اے میری عبادت کرنے والوں، تم گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج کا یہ حال ہے کہ قوم مسلم کو نہ جانے کتنی مظلومیت و بربریت کے طوفان سے گزرنا ہوگا. نہ جانے قوم مسلم کی یہ مظلومیت و بربریت کہاں تک تجاوز کرے گی، مگر ایک غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو. صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے. آج ہم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے. آج ہم نے اپنی رہنمائی کی تاریخ کو بھلا دیا ہے. اب آؤ ایک ہی صورت رہ گیا ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے. ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اوراق کو الٹ کر مستی کی نیند سے بیدار ہو کر عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر اس دور کا مطالعہ کرے، اس قرون پر نظر ڈالے جسے قرون اولا، قرون وسطیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. تو تم سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کرے گی، کیونکہ تخت و تاج تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں. حکمراں تم ہو، غیر مسلم نہیں. کون نہیں جانتا کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 زائد مشرکوں کو شکست دی تھی. آخر مسلمانوں، ان کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ ان فاشعار مسلمانوں کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد تھے. ایک طرف بے سر و سامان تھے تو دوسری طرف بکثرت سر و سامان تھے. مگر وہ مسلمان، وہ صحابہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے. یوں ہی نہیں بلکہ جنگ یرموک میں 60 مسلمانوں نے 60,000 زائد مشرکوں کو شکست دی تھی. آخر ان کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ آخر ان کے اندر کون سی ایمان تھی؟ اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں جب 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں آپ سے ایک سوال کروں، بتاؤ آخر وہ کون سی ذات تھی جو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا یہودیوں کی ذات تھی؟ کیا نصرانیوں کی ذات تھی؟ کیا ملحدوں کی ذات تھی؟ کیا بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا مشرکوں کی ذات تھی؟ کیا بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا پنڈتوں کی ذات تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے نہیں نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بلکہ خدا کے نام لیواؤں کی ذات تھی، ایک مرد مومن کی ذات تھی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، ممبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی ذات تھی، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کی ذات تھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اے غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم، آپ بھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، آپ بھی تو مسجدوں میں اذان دینے والے ہو، آپ بھی تو ممبر پر خطبہ دینے والے ہو، آپ بھی تو رسول جناب محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہو. لیکن آج دیکھا کیا جا رہا ہے، ہم کو سڑکوں پہ گولیوں کی نشانے بنائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے، ہماری دکانیں برباد کی جا رہی ہے. لیکن مسلمانوں، بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی رہنمائی کی تاریخ کو بھلا دیا ہے. اب آؤ اس میں ہمارے ایمان کی کو اٹھائیے. اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں تو ہمیں حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو. صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے.
بس فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تعریف کو فراموش کر دیا ہے، تو نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم جو ہمارے بزرگ نے بتایا، جو ہمارے صحابہ نے بتایا، اگر ہم ان کی سیرت پر چلے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہم پر یہ ظلمتیں نہ آئے گی۔ آج دیکھا جائے مسجد میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، لیکن ہم چاند پائے، لیکن ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی صحابہ تھے جب مسجدوں میں اذان ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف ایسے دوڑتے تھے، ایسے دوڑتے تھے، لگتا تھا کہ کوئی شکاری پر دوڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ سوچے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ہمارے اوپر اتنی ظلمتیں کیوں آ رہی ہے، ہمارے اوپر دن بدن مصیبتیں کیوں آ رہی ہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان وانتم العالون کے مصداق ٹھہریں گے، اور کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے حضرت عامر حمزہ کا سینہ چبایا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھا گیا، وہ اسلام جس کی آبیاری کے لیے حضرت عمار بن یاسر کے گلے کو کاٹ دیا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر خانہ کعبہ میں ظلم کیا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوج رکھی گئی، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے جناب حضرت حضور غوث اعظم نے اپنے کرامتوں کا اظہار کیا، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز غلستہ پیدا، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔